بچے کا والدین سے دل کی بات کرنے کا راستہ اگر استوار رہے تو وہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، نشے کا شکار نہیں ہوگا، ہسٹیریا کے دورے نہیں پڑیں گے، اسے کسی ماہر نفسیات کے پاس لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ کچھ والدین کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ بچے کو کوئی بات سمجھانا ہو تو اس کے دوستوں یا رشتہ داروں کے توسط سے بات اپنی اولاد کو پہنچاتے ہیں۔ وہ دراصل یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو خود سمجھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ یوں بچہ دوسروں کی نظر میں بھی چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں والدین اور بچوں کے درمیان بالعموم بات چیت ہوتی رہتی ہے، کھانا کھانے، کپڑے پہننے، دانت برش کرنے، نہانے، ہوم ورک کرنے، وقت پر سونے وغیرہ سے متعلق ہوتی ہیں۔ ان کو والدینیت کی معراج سمجھا جاتا ہے، مگر بچوں کو وقت دینا اس میں شامل نہیں ہے، جس سے ذاتی اور جذباتی تعلق استوار ہوتا ہے۔ بچے اسکول سے آتے ہیں تو ٹیوشن پڑھنے چلے جاتے ہیں، وہاں سے لوٹتے ہیں تو قاری صاحب یا ناظرہ پڑھنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ ان سے چھوٹتے ہیں تو ٹی وی یا انٹرنیٹ پر کچھ دیر کوئی پروگرام، گیم یا چیٹنگ میں وقت گزارتے ہیں۔ ادھر سونے کا وقت ہو جاتا ہے۔ بچوں کو ایسا مصروف کر دیا گیا ہے کہ ان کے پاس والدین کے لیے وقت نہیں ہوتا، اور والدین بھی یہی چاہتے ہیں۔ یہی بچے والدین سے بات چیت کی روایت اور عادت نہ ہونے کے سبب جب بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے والدین کا وجود ایک ضرورت یا بچپن کی ایک یادگار سے زیادہ کچھ نہیں رہ جاتا۔ والدین سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے مگر ذہنی قرب اس درجے کا نہیں ہوتا۔ آخری عمر میں والدین کو ان سے درکار ہوتا ہے۔ عمر کے آخری دور میں جب ماں کچن اور باپ ملازمت سے فارغ ہو جاتے ہیں، دوست یار رشتہ دار دنیا سے رخصت ہو چکے ہوتے ہیں، میسر نہیں ہوتے، تو اس وقت وہ اپنے دل کی باتیں کرنے کے لیے اپنے بچوں کی طرف پلٹتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہے، دونوں کے درمیان گفتگو کی بنیاد ہی نہیں ہوتی، اور مکالماتی خلا، جسے کمیونیکیشن گیپ کہتے ہیں، کہ گہری خلیج کو پاٹنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ ماں باپ کو دل کی باتیں بتانے کے لیے ترسنے والا چھوٹا سا بچہ جو کبھی خود سے باتیں کر کے دل ہلکا کر لیتا تھا یا دو بول بولنے کے لیے کسی ہم عمر ہم جماعت کو تلاش کرتا تھا، اب بڑا ہو چکا ہے۔ بات چیت کے لیے اس نے دوسرے محرم تلاش کرنے ہوتے ہیں۔ اپنے والدین سے اس کا تعلق بھی چند ہدایت تک محدود ہوتا ہے۔ آپ نے کھانا کھا لیا، دوا وقت پر لے لی، مارکیٹ جا رہا ہوں، آپ کو کچھ منگوانا ہو تو بتائیے، دل سے دل تک کا راستہ ماہ و سال کی ریت میں پٹ چکا ہوتا ہے، اس کی بازیافت اب ممکن نہیں رہتی۔ یہ اولاد والدین کی تکلیف پر رو سکتے ہیں، ان کے علاج پر اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ان کے لڑ مر سکتے ہیں، لیکن بے بسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ چاہ کر بھی وہ ان کے پاس دل جمی سے دو گھڑی بات نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظ، محاورے، گفتگو کے مقدمات، اصالیت، ازواج، دلچسپی کے موضوعات سب والدین سے مختلف، ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہوتے ہیں۔ بہت سہولت سے اولاد کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر میں والدین سے بات نہیں کرتے۔ پھر وہ کہانی سنائی جاتی ہے۔ ایک بوڑھا ایک کوے کو دیکھ کر بیٹے سے پوچھتا ہے وہ کیا ہے؟ بیٹا جواب دیتا ہے کوا ہے باپ۔ چند بار مزید پوچھتا ہے، بیٹا تنگ آ جاتا ہے۔ اس پر باپ اپنی ڈائری لے کر آتا ہے کہ تم نے اپنے بچپن میں 20 مرتبہ کوے کے بارے میں پوچھا تھا، میں نے ہر بار لطف لیتے ہوئے تمہیں بتایا تھا وہ کوا ہے۔ اس کہانی میں لڑکے کے بچپن سے جوانی تک ایک دم چھلانگ لگا دی جاتی ہے، اور بیچ میں بتایا نہیں جاتا کہ لڑکا جب کچھ بڑا ہوا تھا تو باپ نے اس کے ساتھ پیار تو کیا تھا، کھانا کپڑا دیگر ضرورت خواہشات بھی پوری کی تھی، لیکن اس کے ساتھ باتیں کرنا، باتیں سننا چھوڑ دیا تھا۔ باپ سے کچھ کہنے کے لیے اسے ماں یا بہن بھائیوں میں سے باپ کے کسی فیورٹ سے کہلوانا پڑتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ والدین سے گفتگو کی ضرورت ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے دوستوں یا بہن بھائیوں میں سے کسی کو اپنا محرم راز بنا لیا تھا، چنانچہ اس کے دوست، اس کے بہن بھائی جس سے اس کا گفتگو کا تعلق تھا، وہ جب ان سے ملتا ہے تو گھنٹوں باتیں کرتا ہے، اسے اکتاہٹ نہیں ہوتی۔ یہی وہ والدین کے ساتھ بھی کر سکتا تھا اگر گفتگو کا تعلق توڑ نہ لیا جاتا۔ ہمارے ہاں ایک خام خیالی یہ بھی ہے کہ بیٹے بیٹوں کے مقابلے میں کم محبت کرتے ہیں، اس کلیے میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بیٹے اور بیٹی کے رویوں میں، محبت کے اظہار میں جو فرق نظر آتا ہے وہ در حقیقت والدین کے رویے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ والدین بیٹوں کے مقابلے میں بیٹیوں سے زیادہ پیار جتلاتے ہیں اور خود ہی باور کر لیتے ہیں بیٹیوں سے پیار جتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر یہ کہ بیٹوں پر رعب قائم کرنے کے لیے بھی ان سے پیار کم جتایا جاتا ہے۔ محبت کے اظہار کے رویے بھی بچے اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ پیار کا اظہار جس طرح ان کے ساتھ کیا جاتا ہے وہ بے ساختہ وہی طریقہ اپنانے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیٹے بھی والدین، خاص طور پر
والد سے اپنی محبت کے اظہار میں ایسے ہی کم آمیز ہوتے ہیں جیسے وہ ان کے ساتھ پیار کے اظہار میں کم آمیز ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہم نے آج تک والد کے سامنے زبان نہیں کھولی۔ والد صاحب کے گھر آتے ہیں، پورے گھر پر سناٹا طاری ہو جاتا ہے۔ والد صاحب اپنی اس آمرانہ حاکمیت کا لطف لیتے لیتے جب ریٹائر ہو کر چارپائی سے لگ جاتے ہیں تو ان کی خدمت کرنے والے تو بہت ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے باتیں کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ دل کی بات آپ کسی سے نہ کر سکیں، اس سے بڑھ کر کیا اذیت ہو سکتی ہے؟ بچوں کا والدین سے دوری اختیار کرنے میں قصور سراسر نہیں تو اکثر والدین کا ہوتا ہے۔ آج اپنے بچوں کے دل، زبان اور کان سے رابطہ کیجئے، کل وہ بھی آپ کی بات سن سکیں گے، ورنہ ناصر کاظمی کا یہ شعر زیر لب پڑھتے ہوئے وقت گزاریے۔ منہ لپیٹے پڑے رہو ناصر، ہجر کی رات ڈھل ہی جائے گی۔ ویورز، آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔